أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب الفوائد، جس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، اس کتاب کا وہ ایڈیشن جس کی تحقیق شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے کی ہے، اس کے اعتبار سے آج ہم آغاز کریں گے صفحہ نمبر 125 سے 125، اور یہاں پہ توکل کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ میں خلاصہ بتانا چاہوں گا گزشتہ درس کا، کیونکہ آئندہ درس کا جو آج پڑھنے والے ہیں اس کا تعلق ہے پچھلے درس کے ساتھ۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ پہ توکل کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک، یہ پہ اللہ کے توکل کرنا دنیاوی فوائد اور منافع اور امور کے حصول کے معاملے میں۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ اللہ پہ توکل کرنا ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے، ایمان، یقین، جہاد، دعوت اللہ۔ اور پھر امام صاحب نے بتایا تھا کہ دونوں اقسام میں فضیلت کے اعتبار سے بہت فرق ہے، یعنی کہ دوسری قسم بہت افضل ہے، کیونکہ اس میں آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں کیا لینے کے لیے؟ ایمان لینے کے لیے، یقین کے لیے، جہاد کے لیے، دعوت اللہ کے لیے۔ اور امام صاحب نے یہ بھی خوشخبری سنائی تھی کہ جو دوسرے معاملے میں اللہ پہ صحیح معنوں میں توکل کرے، اللہ پہلے معاملے میں بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ توکل کے لیے جن اسباب کو اختیار کیا جاتا ہے وہ اسباب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ اسباب جنہیں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، جنہیں اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی۔ جو ان اسباب کو اختیار نہیں کرے گا وہ قابل مذمت ہوگا، اور ان اسباب کو اختیار کرنا واجب ہے۔ اس بات پہ امت کا بھی اتفاق ہے، قرآن کی بھی نص ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ اسباب جو حرام ہیں، اور ایسے اسباب کو اپنانا حرام ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ وہ اسباب جو مباح ہیں، یہ آج ہم پڑھنے لگے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں امام صاحب، وَإِن كَانَ السَّبَبُ مُبَاحًا نَظَرْتَ هل يضعف قيامك به التوكل او لا يضعف۔ مثال کے طور پہ آپ کسی لمبے سفر پہ جا رہے ہیں اور وہ سفر مباح ہے، حرام نہیں ہے، گناہ کا سفر نہیں ہے۔ اب سفر میں جانے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس زاد راہ، کھانے پینے کی اشیاء، سفر میں ضرورت کی دیگر اشیاء۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسباب ہیں۔ کون سے اسباب ہیں؟ مباح۔ تو امام صاحب کہتے ہیں وَإِن كَانَ السَّبَبُ مُبَاحًا، اور اگر سبب مباح ہے، جائز ہے، یعنی کہ اسے اختیار کرنا واجب نہیں ہے اور نہ ہی اسے اختیار کرنا حرام ہے، بلکہ سبب کیا ہے؟ جائز۔ تو نظرتا، تو آپ دیکھیں گے، غور کریں گے کہ حل یضعف قیامک بہ التوکل او لا یضعف، آپ کا اس سبب کو اختیار کرنا توکل کو کمزور کرتا ہے یا اس کو کمزور نہیں کرتا۔ آپ نے غور کرنا ہے کہ اگر آپ اس سبب کو اختیار کریں گے تو اللہ پہ جو آپ کا اعتماد ہے وہ کمزور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ میرے ساتھ ہیں؟ یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ کہتے ہیں فَإِنْ أَضْعَفَهُ، اگر وہ سبب آپ کے توکل کو کمزور کر دے، وَفَرَّقَ عَلَيْكَ قَلْبَكَ، اور آپ کے دل کو منتشر کر دے، وَشَتَّتَ هَمَّكَ، اور آپ کی جو ہم اور غم ہے اس کو بھی منتشر کر دے، فَتَرْكُهُ أَوْلَى، تو پھر ایسے سبب کو ترک کر دینا بہتر ہوگا۔
جس سبب کی بجائے آپ کا اعتماد سبب پہ ہو رہا ہے، اللہ پہ کمزور پڑ رہا ہے، تو ایسے سبب کو ترک کر دینا امام صاحب کہہ رہے ہیں کیا ہوگا؟ اولا ہوگا، بہتر ہوگا۔ وَإِن لَمْ يُضْعِفُوا، اور اگر وہ سبب، اس سبب کو اختیار کرنا آپ کے توکل کو کمزور نہ کرے، فَمُبَاشَرَتُهُ اولا، تو پھر اس توکل کو اپنانا بہتر ہوگا، اس سبب کو اختیار کرنا اور اپنانا بہتر ہوگا۔ خلاصہ اب کیا نکلا کہ اگر سبب ہے مباح، ایسا سبب نہیں ہے جسے اختیار کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہو، ایسا سبب نہیں ہے جسے اختیار کرنے کی شریعت نے ترغیب دی ہو، ایسا سبب نہیں ہے جو شریعت کی نگاہوں میں حرام قرار پاتا ہو، بلکہ جائز سبب ہے، مباح سبب ہے، تو کیا اس کو اختیار کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ سوال ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ غور کریں، اگر اس سبب کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ پہ آپ کا توکل، اللہ پہ آپ کا اعتماد کمزور پڑتا ہے، تو بہتر ہوگا کہ اس سبب کو آپ اختیار نہ کریں، اور اگر اس سبب کو اختیار کرنے کی وجہ سے، اس کو اپنانے کی وجہ سے اللہ پہ آپ کا اعتماد و توکل کمزور نہیں ہوتا، تو پھر اس سبب کو اپنانا، اختیار کرنا یہ افضل ہوگا۔ کہتے ہیں کیوں سبب کو یہاں پہ اختیار کرنا افضل ہوگا؟ کہتے ہیں لِأَنَّ حِکْمَةَ أَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، احکم الحاکمین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ 3 میں کہ کیا اللہ تعالیٰ سب حکم کرنے والوں سے بہتر حکم کرنے والا نہیں ہے؟ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ سب حکمرانوں سے بڑا حکمران اور حاکم نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں احکم الحاکمین کی حکمت نے اقتضت، تقاضا کیا ہے، ربط المسبب بھی، کہ نتائج کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ نتیجہ تب ملے گا جب آپ کیا اختیار کریں گے؟ اسباب۔ رزق تب ملے گا جب آپ اس کے لیے گھر سے نکلیں گے، محنت کریں گے، جاب پہ جائیں گے، مزدوری کریں گے، ٹیکسی چلائیں گے۔ تو احکم الحاکمین کی حکمت نے تقاضا کیا ربط المسبب، مسبب نتیجے کو جوڑ دینے کا بھی سبب کے ساتھ۔ فلا تعطل حکمتہ، تو آپ اللہ کی اس حکمت کو کل عدم نہ کریں، اس کو معطل نہ کریں، اس کو بیکار نہ کریں، اس کو ناکام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مہما امکنک القیام بہا، جب بھی آپ کے لیے ممکن ہو اسے اختیار کرنا، کس کو؟ اللہ کی حکمت کو۔ جب بھی اللہ کی حکمت کو اختیار کرنا ممکن ہو آپ اسے اختیار کریں، اور اللہ کی حکمت کو کل عدم نہ کریں۔ ولا سیما اذا فعلته عبودیۃ، خصوصی طور پہ اس وقت جب آپ یہ کام عبادت کے طور پہ کریں۔ فتکون قد اتیت بعبودیۃ القلب بالتوکل، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ نے دل کی عبادت کو سر انجام دیا ہوگا توکل کر کے۔ جب آپ نے اللہ پہ توکل کیا تو آپ نے کون سی عبادت سر انجام دی؟ دلی عبادت۔ توکل کہاں ہوتا ہے؟ ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ زبان پہ؟ دل میں ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں خصوصاً جب آپ یہ کام عبادت کے طور پہ کریں تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ نے دلی عبادت سر انجام، توکل کے ذریعے دلی عبادت کو سر انجام دیا۔ وعبودیت الجوارح بالسبب المنوی به القربہ، دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کیا؟ اعضاء کی عبادت کو سر انجام دیا۔ پہلے نمبر پہ آپ نے کون سی عبادت کو سر انجام دیا تھا؟ دلی عبادت کو، کیا کر کے؟ اللہ پہ توکل کر کے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے اعضاء کی عبادت کو سر انجام دیا بالسبب، اس سبب کو اختیار کر کے، المنوی به القربہ، جس کے ساتھ قرب کی نیت کی گئی ہے، اللہ کے قریب ہونے کی نیت کی گئی ہے۔
تو اسباب کو آپ اختیار کریں، لیکن اصل بھروسہ کس پہ ہو؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ تو آپ نے دو طرح کی باتیں کی ہیں۔ نمبر ایک دلی عبادت، کہ آپ کا اصل بھروسہ سبب پہ نہیں ہے بلکہ کس پہ ہے؟ اللہ پہ۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے اعضاء والی عبادت کو سر انجام دیا ہے، کیونکہ آپ نے اسباب کو اختیار کیا ہے۔ وہ اسباب کیا ہوں گے؟ وہ یا ہاتھ کے ساتھ کوئی سبب اختیار کریں گے، یا پاؤں کے ساتھ کہیں جا رہے ہوں گے کام کرنے کے لیے، یا آپ زبان کے ذریعے کسی سے بات کر رہے ہوں گے بھئی مجھے مزدوری دو، یعنی کہ اعضاء کی عبادت بھی ادا ہو گئی اور دل کی عبادت بھی ادا ہو گئی۔ کہتے ہیں والذی یحقق التوکل القیام بالاسباب المأمور بها، اور وہ چیز جو توکل کو حقیقت بنا دیتی ہے۔ کون سا توکل؟ صحیح توکل، شرعی توکل، وہ توکل جس کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ چیز جو توکل کو حقیقت بنا دیتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ ان اسباب کو اختیار کرنا، المأمور بہا، جن اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن اسباب کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہاں پہ ایک دو لفظ اور کہہ کر پھر میں چند احادیث کی طرف آؤں گا، آیات کی طرف آؤں گا۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو چیز توکل کو، یعنی کہ شرعی توکل، صحیح توکل، اس کو حقیقت بناتی ہے، وہ کیا ہے؟ ان اسباب کو اختیار کرنا جن کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسباب کو اختیار نہ کریں تو یہ شرعی توکل نہیں ہے۔ صوفی لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ مزاروں پہ، درباروں پہ، آستانوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اللہ رزق دے گا جی، ہمارا اللہ پہ توکل ہے۔ یہ توکل نہیں ہے، یہ شرعی توکل نہیں ہے۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں شرعی توکل تب یعنی کہ وجود میں آئے گا، تب حقیقت بنے گا جب آپ ان اسباب کو اختیار کریں گے جن اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، جن اسباب کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی۔ فمن عطلها، جو ان اسباب کو معطل کر دے، ان کو اختیار نہ کرے، لم یصح توکلہ، تو اس کا توکل درست نہیں ہوگا، اس کا یہ توکل شرعی توکل نہیں ہے۔ تو شرعی توکل کیا ہے؟ اسباب اختیار کریں لیکن بھروسہ، اعتماد، دل کی امیدیں کس کے ساتھ ہوں؟ اللہ کے ساتھ۔ قرآن و حدیث میں ہمیں بار بار اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 102 ذرا توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ نماز خوف کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں، جب دشمن فوجیں مسلمان فوجوں کے سامنے کھڑی ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تب بھی نماز پڑھنی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اچھا اگر یہاں پہ صوفیوں والا توکل ہو تو وہ کیسے ہوگا؟ کہ چپ کر کے نماز پڑھو سارے مل کے اور اللہ پہ امیدیں لگا دو، اللہ خود ہی دشمن کو سنبھال لے گا، اللہ خود ہی دشمن کو سنبھال لے گا، نماز چپ کر کے دھیان سے پڑھو، دشمن کا خیال ہی دل سے نکال دو۔ یہ کون سا توکل ہو گیا؟ صوفیوں والا۔ لیکن اللہ نے صوفیوں والی توکل کا حکم نہیں دیا، اللہ نے اس توکل کا حکم دیا جس میں اسباب کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ دیکھیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ لوگوں میں موجود ہوں، یعنی کہ لڑائی کے موقع پہ آپ موجود ہیں، خود آپ موجود ہیں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، یعنی کہ امام بن جائیں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو مسلمان فوج کا ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو، ایک گروہ، سارے فوجی نہیں، سارے فوجی نماز کے لیے نہیں آئیں گے۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور یہ جو آئیں گے یہ بھی نماز کے دوران اسلحہ اتاریں گے نہیں، اسلحہ پہن کر نماز پڑھیں گے۔ اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں کہ نہیں اختیار کیے جا رہے ہیں؟ اور اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ پھر
دوسرا گروہ آ جائے اور یہ گروہ چلا جائے، اور وہ بھی وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، پوری احتیاط کے ساتھ رہیں، اپنے اسلحے کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، اسلحہ ان کے ساتھ ہو، جن کی نماز میں اسلحے کو اتارنا نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے جی؟ یہ حقیقی توکل، یہ ہے شرعی توکل، یہ ہے درست توکل، یعنی کہ آپ اسباب کو اختیار کریں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کام ہے جی دشمن سے بچانا، بس اب ہم نے دشمن کی فوج کو دل سے نکال دینا ہے، کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں، ہم نے دھیان سے نماز پڑھنی ہے۔ نہیں، اسباب اختیار کریں۔ یہ ہوگی قرآن کی آیت۔ اب ایک حدیث کی طرف آ جائیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی اونٹنی پہ آیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہتا ہے، یا رسول اللہ آقلوها وتوکل او اطلقوها وتوکل، میں اس اونٹنی کا کیا کروں؟ میرے ذہن میں دو باتیں آ رہی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ میں اس کو نہ باندھوں، چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ میں اس کو باندھتا ہوں اور پھر اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا اعقلھا وتوکل، اس کو باندھ دو رسی کے ساتھ اور پھر اللہ پہ توکل کرو۔ ہاں جی، سبب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ دیا گیا۔ یہ ہے ترمذی شریف کی حدیث، نمبر ہے 2517، 2517۔ اچھا، صوفیوں والا توکل کیا کہتا ہے؟ صوفیوں والا توکل یہ کہتا ہے کہ ارے بھائی آپ مسجد نبوی کی خاطر آئے ہیں، اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کریں اور اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیں، کہیں نہیں جائے گی، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یقیناً حفاظت اللہ ہی نے کرنی ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا ہے اسباب کو اختیار کرنے کا۔ ایک اور حدیث، اس کے راوی ہیں جناب عمر۔ پچھلی حدیث کے راوی کون تھے؟ انس رضی اللہ عنہ۔ یہ کیا حدیث ہے جی؟ کہ لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسے اللہ پہ توکل کرنے کا حق ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ تم کو ایسے رزق دے گا جیسے اللہ پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ پرندے گھونسلوں سے صبح صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نمبر ہے 4164، 4164۔ اچھا جی، اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم توکل کیسا کرو؟ جیسا توکل کون کرتے ہیں؟ بولیے، پرندے۔ آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ اچھا، پرندے جو ہیں ان کا توکل کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ روزانہ نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کھانا تلاش کرتے ہیں، اور جو کھانا لے کر آتے ہیں وہ کھاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، اگلے دن کی ٹینشن نہیں لیتے۔ کل رزق کہاں سے ملے گا، پرسوں کہاں سے ملے گا، اگلے مہینے کہاں سے آئے گا، اگلے سال کہاں سے آئے گا، اس کی ٹینشن زیادہ نہیں لیتے۔ دوسرے نمبر پہ کیا وہ گھونسلے میں پڑے رہتے ہیں، اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں، یا محنت کرتے ہیں رزق کے حصول کے لیے؟ محنت کرتے ہیں، لوگوں کی گھروں کی چھتوں کے اوپر جاتے ہیں، جہاں جہاں ان کو امید ہوتی ہے کہ یہاں پہ رزق ملے گا وہاں پہ اترتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ آپ شرعی توکل کریں، وہ کیا؟ محنت کریں، تگ و دو کریں، جاب تلاش کریں، مزدوری کے لیے نکلیں، پھر اللہ پہ اعتماد کریں کہ اصل رزق دینے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ چاہے گا تو یہ اسباب فائدہ دیں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو یہ اسباب فائدہ نہیں دیں گے۔ یہاں پہ میں آپ کو لے جانا چاہوں گا امام ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک اور کتاب کی طرف۔ کتاب کیا ہے؟ مدارج السالکین۔ کتاب کیا ہے؟ مدارج السالکین، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 399، والیم 3، اور پیج کیا ہے؟ 389۔ یہ دیکھیں اس کتاب میں کیا کہہ رہے ہیں امام صاحب، میں آپ کی توجہ چاہوں گا ذرا دھیان سے، بڑی اہم گفتگو ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے
تنقید کی ہے ان لوگوں پہ جو اسباب اختیار کرتے ہیں، اور یہ تنقید کرنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید اسباب اختیار کرنا شریعت کے خلاف ہے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام جو توکل کے معاملے میں سب سے آگے تھے وہ اسباب کو اختیار کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے مثالیں دی امام صاحب نے، کہتے ہیں کہ وقد ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین درعین یوم احد، احد والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھیں۔ زرہ سمتے ہیں نا، لوہے کی قمیض، تاکہ دشمن کا تیر، دشمن کا نیزہ، دشمن کا تلوار آپ کو نقصان نہ دے۔ تو ایسی زرہیں آپ نے کتنی پہنی ہوئی تھی؟ 2۔ اسباب اختیار کیے نہیں کیے؟ کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لڑائی کے لیے میدان میں آئے ہوں اور آپ جنگی لباس سے خالی ہوں، جنگی لباس پہن کے آتے تھے۔ اور آپ سے بڑا توکل کرنے والا کون ہوگا؟ تیسرے نمبر پہ جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے تو آپ نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو ساتھ لیا۔ کون تھا؟ جو گائیڈ، راستہ بتانے والا، اس کو باقاعدہ پیسے دیے گئے، معاہدہ ہوا اس کے ساتھ۔ تو یہ بندہ کیا تھا؟ سبب اختیار کیا یا نہیں کیا؟ ورنہ اگر صوفیوں والا توکل ہوتا تو اللہ کے رسول کہتے بھئی ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ نہیں، اسباب اختیار کیے گئے ہیں۔ نمبر 4، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب خیبر کی لڑائی میں جیتے ہیں، خیبر کی باغات آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں، تو اس میں جو حصہ آپ کا تھا، آپ کی جو آمدنی آتی تھی، کھجوریں آتی تھیں، تو پورے سال کے لیے آپ ہر بیگم کو اس کا حصہ دے دیا کرتے تھے۔ کتنے عرصے کے لیے؟ سال کے لیے۔ سبب اختیار کیا جا رہا ہے نہیں اختیار کیا جا رہا؟ پورے سال۔ ورنہ صوفی ہوتے کہتے بھائی اللہ مالک ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کی بیویاں اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتی تھیں، لیکن نبی علیہ السلام اپنی ذمہ داری ادا کر دیتے تھے۔ پھر جب آپ سفر پہ جاتے جہاد کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو آپ زاد راہ بھی لے کر جاتے، اور زاد راہ جس پہ رکھا جائے اس سواری کو بھی ساتھ لے کر جاتے۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ اسباب ہیں۔ آپ کے صحابہ کرام بھی ایسے تھے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات توکل کے معاملے میں یہ میزان اور یہ ترازو ہیں۔ جو توکل آپ کے توکل کے مطابق ہوگا وہ شرعی توکل ہے، اور جو آپ کے توکل کے مطابق نہیں ہے، اس سے ہٹ کر ہے، وہ شرعی توکل نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے امام صاحب کیا کہتے ہیں یہاں پہ ہماری کتاب الفوائد میں، کہتے ہیں کہ فمن عطلها لم يصح توکلہ، جو اسباب کو معطل کر دے، انہیں اختیار نہ کرے، انہیں مہمل کر دے، اس کا توکل درست نہیں ہے، وہ شرعی توکل نہیں ہے۔ کما ان القیام بالاسباب المفضیۃ الی حصول الخیر یحقق رجاءہ، جیسا کہ ان اسباب کو اختیار کرنا جو خیر کے حصول تک پہنچانے والے ہیں، یہ چیز جو ہے اس کی رجا کو حقیقت بنا دے گی۔ فمن لم یقم بہا، جو ان اسباب کو اختیار نہیں کرے گا، اس کی رجا، اس کی امید جھوٹی آرزو ہوگی۔ یہ کیا کہہ گئے ہیں جی امام صاحب؟ امام صاحب کہہ رہے ہیں کسی خیر کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ وہ اسباب اختیار کرتے ہیں جن اسباب کے نتیجے میں وہ خیر ملتی ہے، تو آپ کی رجا، آپ کی امید درست ہے۔ آپ کی رجا، آپ کی امید کیا ہے؟ درست ہے۔ امید کس چیز کی؟ کہ یہ خیر مجھے مل جائے گی۔ اگر بات سمجھ نہیں آ رہی تو ایک آیت کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ ہے، یہ دیکھیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 217 217،
ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. کتنے اسباب ہو گئے؟ ایمان، ہجرت اور جہاد. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حق بنتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید لگائیں. اور ہماری امیدیں کیا ہے؟ جھوٹی. نماز پڑھنی نہیں، حج کرنا نہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا نہیں، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جی، اللہ بڑا مہربان ہے جی، اللہ رحمت فرمائے گا. تو یہ جو رجا ہے ہماری، یہ جو امید ہے ہماری، یہ جھوٹی آرزو ہے. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ توکل کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ توکل میں آپ اسباب اختیار کریں گے تو آپ کا توکل درست ہے، ورنہ آپ کا توکل غلط ہے. ایسے ہی رجا کا معاملہ ہے، امید لگانے کا، اللہ پہ امید لگانے کا معاملہ، کہ اگر آپ کسی خیر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اسباب اختیار کرتے ہیں جن کے نتیجے میں جنت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، تو آپ کی رجا درست ہے. اور اگر آپ یہ اسباب اختیار نہیں کرتے اور امیدیں ہیں، تو آپ کی رجا، آپ کی امیدیں جھوٹی امیدیں ہیں، جھوٹی آرزو ہیں. یہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں یہ عبارت. کہتے ہیں کما ان القیام بالاسباب المفضیہ، جیسا کہ ان اسباب کو اختیار کرنا جو کسی خیر کے حصول تک پہنچانے والے ہیں، یحقق رجاءہ، یہ چیز جو ہے انسان کی امید کو حقیقت بنا دیتی ہے، کیونکہ اس نے اسباب اختیار کی ہیں نا. فمن لم یقم بہا، جو ان اسباب کو اختیار نہ کرے، کان رجاؤہ تمنیا، تو اس کی رجا، اس کی امید جھوٹی آرزو ہوگی، جھوٹی تمنا ہوگی. کما ان من عطلها یکون توکلہ عجزا وعجزہ توکلا، جیسا کہ جو ان اسباب کو معطل کر دے، ان کو اختیار نہ کرے، ان کو مہمل کر دے، ان کو نظر انداز کر دے، اس کا توکل کیا ہوگا؟ عجز ہوگا. اس کا توکل کیا ہے؟ عاجز بننا. اور اس کا عاجز بننا کیا ہے؟ وہ توکل ہے. یعنی کہ اس نے توکل کسی غلط چیز کو سمجھ لیا ہے. عاجز بن کر بیٹھ جانا، کچھ نہ کرنے کو اس نے توکل سمجھ لیا ہے. یہ آخری الفاظ امام صاحب کے سمجھنے کے لیے، نمبر ایک میں آپ کو امام صاحب کی ایک اور کتاب میں ان کی ایک عبارت کی طرف لے کر جاؤں گا، نمبر دو ایک حدیث کی طرف لے کر جاؤں گا. دیکھیں حدیث کیا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے 2664 فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، احرص علی ما ینفعک، جو چیزیں آپ کو فائدہ دیتی ہیں ان کے لیے آپ کوشش کریں، محنت کریں، تگ و دو کریں. واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد مانگیں. ولا تعجز، عاجز نہ بنیں. عاجز بننا کیا ہے؟ کہ بیٹھے ہوئے ہیں، خود ہی رزق آ جائے گا، بیٹھے ہوئے ہیں، خود ہی سارے کام ہو جائیں گے. نہیں، شریعت اس کی قائل نہیں ہے. شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ احرص علی ما ینفعک، جو اسباب آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں ان کے لیے کوشش کریں، لیکن اسباب اختیار کرنے کے معاملے میں بھی اور نتیجے کو پانے کے معاملے میں بھی اللہ سے مدد مانگیں. یہ ہو گیا حقیقی توکل. ولا تعجز، اور عاجز نہ بنے. یعنی کہ عاجز نہ بنے کا مطلب کیا؟ یہاں مراد عاجزی نہیں ہے، یہاں پہ عاجز بننا یعنی کہ کام نہ کرنا اور بیٹھ جانا، بے بس ہو کر بیٹھ جانا. یہاں پہ امام صاحب کی ایک اور کتاب میں عبارت یوں ہے زاد المعاد میں کہ فلا یجعل العبد عجزہ توکلا، بندہ اپنے عاجز ہو جانے کو توکل نہ بنائے، اس کو توکل قرار نہ دے. محنت کرنی نہیں، کچھ کرنا نہیں جی میں توکل، یہ کوئی توکل نہیں ہے. ولا توکلہ عجزا، اور اپنے توکل کو عاجز بن جانا، بے بس بن جانا یہ قرار نہ دے. یعنی کہ یہ عاجز بن کے بیٹھ جانا، محنت نہ کرنا، اس کا نام توکل رکھ دے، غلط ہے یہ.
کہتے ہیں وسر التوکل و حقیقتہ، توکل کا راز اور توکل کی حقیقت کیا ہے؟ ہوا اعتماد القلب علی اللہ وحدہ، وہ ہے صرف اللہ تعالیٰ پہ دل کا صرف اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ دل کا کس پہ اعتماد کرنا؟ صرف اللہ تعالیٰ پہ۔ تو جب آپ دلی طور پہ صرف اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں تو اب کیا ہے؟ اب دیکھیں، فلا یضرہ مباشرۃ الاسباب، تو ایسے شخص کو اسباب اختیار کرنے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، مع خلو القلب من الاعتماد علیہا، جبکہ دل خالی ہو اسباب پہ اعتماد رکھنے سے، والرکون الیہا، اور ان کی طرف مائل ہونے سے۔ اب توکل کی حقیقت کو سمجھ گئے؟ توکل کہتے ہیں کس کو ہے؟ کہتے ہیں کہ دلی طور پہ آپ کا اعتماد صرف اللہ پہ ہو اور اسباب اختیار کریں، لیکن دل میں اعتماد اسباب پہ نہیں ہے، دلی میلان اسباب کی طرف نہیں ہے، وہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ علاج کے لیے بہترین ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں، بہترین ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، بہترین میڈیسن لے رہے ہیں، سارے اسباب اختیار کیے ہیں، لیکن دلی بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہے، میڈیسن پہ بھروسہ نہیں ہے، ڈاکٹر پہ بھروسہ نہیں ہے، ہاسپٹل پہ بھروسہ نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو پھر میڈیسن فائدہ دے گی ورنہ نہیں دے گی، اللہ نے چاہا تو ڈاکٹر کو میری بیماری کیا پتہ چلے گا ورنہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اللہ نے چاہا تو فلاں ہاسپٹل میں جانے کا فائدہ ہوگا ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کما تو کہتے ہیں اس انداز سے اسباب اختیار کیے جائیں تو اسباب اختیار کرنے کا کوئی نقصان شریعت کے لحاظ سے کوئی نقصان نہیں ہے، شریعت بلکہ کہتی ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں۔ کہتے ہیں بالکل ایسے ہی کما لا ينفع قولہ توکلت علی اللہ، جیسے انسان کو اس کا یہ قول فائدہ نہیں دے گا، کیا کہ توکلت علی اللہ، قول کہ میں نے اللہ پہ توکل کیا، یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ زبان سے۔ پہلی شکل کیا بتائی تھی کہ دل کا توکل اعتماد اللہ پہ ہے اور اسباب بھی اختیار کیے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ نے اسباب اختیار کر کے کوئی غلطی نہیں کی۔ دوسری شکل کیا ہے کہ آپ زبان سے کہتے ہیں توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پہ توکل کیا، لیکن دل میں توکل کس پہ ہے؟ اسباب پہ۔ فرمایا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کوئی توکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کما لا ينفع قولہ، جیسا کہ انسان کو اس کا یہ قول فائدہ نہیں دے گا کہ توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پہ توکل کیا، ما اعتمادی علی غیرہ، جبکہ وہ دلی طور پہ اعتماد کر رہا ہے علی غیرہ، غیر اللہ پہ، ورکونہ الیہ، اور وہ مائل ہو رہا ہے غیر اللہ کی طرف، وثقتہ بہ، اور اس کا اعتماد ہے کس پہ؟ غیر اللہ پہ۔ فتوکل اللسان شیء وتوکل القلب شیء، اللہ اکبر۔ امام صاحب کہتے ہیں زبان کا توکل کچھ اور ہے، دل کا توکل کچھ اور ہے، اور جو توکل فائدہ دے گا وہ کون سا؟ دل کا توکل۔ کہنا چاہتے ہیں کہ اکثر لوگ توکل کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن توکل کر نہیں رہے ہوتے، زبان سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں میرا اللہ پہ توکل ہے، دل کا توکل کسی اور چیز پہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کما ان توبۃ اللسان، اب یہ توکل کی بات کو امام صاحب سمجھانے لگے ہیں توبہ کے ذریعے، توکل کی بات کو سمجھانے لگے ہیں کس کے ذریعے؟ توبہ کے مسئلے کے ذریعے۔ کہتے ہیں ایک ہے توبہ زبان کی، ایک ہے توبہ دل کی۔ ایک ہے زبان سے آپ کہتے ہیں جی میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اور دل میں کیا ہے کہ یہ گناہ جس کی توبہ کر رہا ہوں میں نے ابھی کرنا ہے، سودی ملازمت کرتا ہوں اور میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں سودی ملازمت سے، اور دل میں کیا ہے کہ کل بھی میں نے سودی ملازمت کے لیے بینک میں جانا ہے، تو یہ کوئی توبہ نہیں ہے، کھیل تماشا ہے۔ اور ایک یہ کہ دل میں آپ شرمندہ ہیں کہ میں نے اتنے سال سود کھایا، میں اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کرتا رہا، میں شرمندہ ہوں، اور اللہ کے ساتھ پکا وعدہ ہے کہ آئندہ میں نے یہ کام نہیں کرنا سود والا کبھی بھی۔ تو یہ ہے دلی توبہ اور وہ ہے زبان کی توبہ۔ تو اعتبار کس کا ہے؟ دل کی توبہ کا۔ جیسے توکل میں اعتبار کس کا ہے؟ دل کے توکل کا۔ کہتے ہیں کما ان توبۃ اللسان ما اصرار القلب شیء
جیسا کہ زبان کی توبہ جبکہ دل کا اصرار ہو کس چیز پہ؟ گناہ پہ. دل کا اصرار ہے کہ گناہ کرنا ہی کرنا ہے، اور زبان سے کیا ہے؟ توبہ. توبہ کہتے ہیں جیسا کہ زبان کی توبہ دل کے اصرار کے ساتھ، اصرار کس چیز پہ؟ گناہ پہ. شیئن یہ ایک چیز ہے، وتوبۃ القلبی اور دل کی توبہ. پہلے کی توبہ کس کی تھی؟ زبان کی. اب کیا ہے؟ دل کی توبہ. وَإِن لَّمْ يَنْتِقِ اللِّسَانُ شَيْءٍ اگرچہ زبان کلام نہ کرے، یہ اور چیز ہے. یعنی کہ بہتر کیا ہوگا، افضل درجہ کیا ہے؟ آپ دل سے بھی توبہ کریں اور زبان سے بھی کہیں استغفر اللہ اور اللہم انی اتوب الیک. دل میں بھی پکا عزم کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا، دل میں بھی شرمندگی اس گناہ پہ، ندامت اس گناہ پہ، اور زبان سے بھی اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں. یہ سب سے افضل ہے. دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ دل میں توبہ ہے اگرچہ زبان پہ نہیں ہے. اور گندی توبہ کیا ہے کہ زبان پہ توبہ ہے اور دل میں یہ ہے کہ گناہ پھر کروں گا، جب موقع ملا پھر کروں گا. ایک آدمی زنا سے، بدکاری سے توبہ کر رہا ہے اور دل میں کیا ہے کہ اگر دوبارہ موقع ملا تو یہی کام کرنا ہے. تو یہ کون سی توبہ ہے جی؟ جی ہاں. تو امام صاحب آخر میں کہتے ہیں فقول العبد توکلت علی اللہ، بندے کا یہ کہنا کہ میں نے اللہ پہ توکل کیا، مع اعتماد قلبہ علی غیرہ جبکہ اس کے دل کا اعتماد غیر اللہ پہ ہو، مثل قولہ یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ کہے تبت الی اللہ میں نے اللہ سے توبہ کی، وہو مصر علی معصیتہ جبکہ وہ اللہ کی نافرمانی پہ اصرار کرنے والا ہو، مرتکب لہا اور اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرنے والا ہو. مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہوگا. اب ہم نئے فائدے کی طرف بڑھتے ہیں. اس کا نیا فائدہ، اس کا موضوع کیا ہے؟ اللہ کا شکوہ کسی اور سے کرنا. نعوذ باللہ یہ کہنا کہ اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرا کوئی بیٹا نہیں تھا، 6 بیٹیاں تھیں، 7 بیٹیاں تھیں، 9 بیٹیاں تھیں، بڑی مشکل سے بیٹا لیا تھا، بڑا علاج کے اوپر خرچہ ہوا تھا، کروڑوں روپیہ میرا خرچہ ہوا ہے، بڑے میرے سفر کیے ہیں، بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، بڑی دعائیں کی ہیں، بڑی تہجدیں پڑھی ہیں، تو ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی اللہ نے لے لیا. نعوذ باللہ اللہ کا گلہ کر رہا ہے، اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے، اللہ کا شکوہ کر رہا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. تو یہ موضوع ہے اب فی الحال ہمارا. امام صاحب یہ بتانے لگے ہیں کہ یہ بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی جہالت ہے کہ شکوہ آپ کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ کا. اور کس کے پاس؟ اللہ کے بندے کے پاس. اس کا مطلب ہے کہ نہ آپ اللہ کو پہچان سکے نہ بندے کو پہچان سکے. اگر آپ اللہ کو پہچانتے ہوتے تو آپ اللہ کا شکوہ کبھی نہ کرتے، اور اگر آپ بندے کی حقیقت کو پہچانتے ہوتے تو آپ اس کے پاس آ کے اللہ کا شکوہ نہ کرتے. یہ کیا کر لے گا آپ کا؟ امام صاحب کہتے ہیں الجاہل یشکو اللہ الی الناس، جاہل اللہ کا شکوہ کرتا ہے، اللہ کی شکایت کرتا ہے، اللہ کا گلہ کرتا ہے، الی الناس کن کے ہاں؟ لوگوں کے ہاں. وَهَذَا غَایَةُ الْجَهْلِ بِالْمَشْكُوِّ وَالْمَشْكُوِّ إِلَيْهِ اور یہ جہالت کی انتہا ہے. یہ جہالت کی کیا ہے؟ انتہا ہے. جہالت کس بات کی؟ بالمشکووی، یہ جہالت ہے مشکوف کے بارے میں. مشکوف کون؟ اللہ تعالیٰ جس کی شکایت کی جا رہی ہے. المشکوف جس کی شکایت، اس کا مطلب ہے کہ آپ جاہل ہیں اللہ تعالیٰ سے جس کی آپ شکایت کر رہے ہیں. والمشکوف الیہ اور آپ جاہل ہیں اس سے بھی جس کے ہاں آپ اللہ کی شکایت کر رہے ہیں. اللہ کی شکایت کر رہے ہیں جو کریم ہے، جو سخی ہے، جو دینے والا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس کی رحمت سے آپ زندہ ہیں، جس نے آپ کو مکان دیا، گاڑی دی، اولاد دی، عزت دی، کان دیے، آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، اس کا شکوہ کر رہے ہیں آپ. اور کس کے پاس؟ جو خود عاجز، فقیر، محتاج، جو کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کا. شکوہ جس کے پاس کر رہے ہیں یا تو کچھ آپ کا کر سکتا ہو.
نعوذ باللہ جس کے پاس شکوہ کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ کا کچھ کر لے گا؟ امام صاحب کہتے ہیں فَإِنَّهُ، یہ جہالت کیوں کہا ہم نے کہ یہ جہالت ہے؟ یعنی کہ آپ جب اللہ کا شکوہ کرتے ہیں لوگوں کے پاس، اس کا مطلب ہے آپ اللہ سے بھی جاہل، لوگوں سے بھی جاہل، نہ لوگوں کی حقیقت کو جانتے ہیں، نہ اللہ کے مقام کو جانتے ہیں، نہ اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، نہ لوگوں کی بے بسی اور ان کی کمزوری کو جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کیوں؟ فَإِنَّهُ لَوْ عَرَفَ رَبَّهُ، کیونکہ اگر یہ اپنے رب کو پہچانتا تو لما شکاہ، تو اس کا شکوہ کبھی بھی نہ کرتا۔ وَلَوْ عَرَفَ النَّاسَ، اور اگر یہ لوگوں کو پہچانتا ہوتا تو لما شکا الیہم، تو ان کے پاس آ کے اللہ کا شکوہ نہ کرتا۔ وَرَآ بَعْضُ السَّلَفِ، سلف میں سے کسی نے ایک آدمی کو دیکھا۔ اچھا پہلے یہ بتا دوں کہ یہ سلف، امام صاحب کہہ رہے ہیں سلف میں سے کسی نے، تو اس سے مراد کون ہے؟ فضیل بن عیاض۔ اس سے مراد کون ہے؟ فضیل بن عیاض، جیسا کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے امام بہقی کی کتاب شعب الایمان سے، اور جیسا کہ اس کی وضاحت کی امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں فضیل بن عیاض کے حالات لکھتے ہوئے، کہ یہ آدمی جس کا تذکرہ کرنے لگے کون ہے؟ فضیل بن عیاض۔ تو سلف میں سے کسی نے ایک آدمی کو دیکھا، یعنی کہ فضیل بن عیاض نے ایک آدمی کو دیکھا، یشکو الی رجل فاقتہ وضرورتہ، وہ شکایت کر رہا تھا، شکوہ کر رہا تھا ایک آدمی کے ہاں، فاقتہ، اپنے فاقے کا اور اپنی مجبوری کا۔ فاقہ کیا؟ مالی طور پہ حالات بڑے خراب ہیں، بہت محتاج ہوں، بہت زیادہ حالات خراب ہیں۔ تو فقالا، تو وہ کہنے لگے، کون؟ فضیل بن عیاض نے جب یہ سنا تو کہنے لگے یا ہادا، اوئے، یا ہادا، اوئے، یعنی کہ گویا کہ اس آدمی کو ڈانٹ رہے ہوں اس حرکت پہ، یہ تو نے کیا حرکت کی ہے؟ تو کہا یا ہادا، اوئے، واللہ ما زدت علی ان شکوت من یرحمک الی من لا یرحمک، اللہ کی قسم تو نے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کیا کہ تو نے اس کا شکوہ کیا ہے جو تیرے اوپر رحمتیں کرتا ہے، اور شکوہ اس کے پاس کیا ہے جو تیرے اوپر کوئی رحمت نہیں کرتا۔ جو تیرے اوپر رحمان و رحیم ہے، جو تیرے اوپر مہربان ہے، اس کے تو نے شکوے کیے ہیں اس کے پاس جو تیرے اوپر رحم کرنے والا نہیں ہے، جسے تیرے اوپر کوئی ترس نہیں آتا۔ وفی ذلک قیل، اور اسی بارے میں کہا گیا ہے، ان کے شعر کہا گیا ہے کیا؟ وَإِذَا شَكَوْتَ إِلَى ابْنِ آدَمَ إِنَّمَا تَشْكُو الرَّحِيمَ إِلَى الَّذِي لَا يَرْحَمُ، اور جب آپ آدم کے کسی بیٹے کے پاس، کسی انسان کے پاس شکایت کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، کس کا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا، تو انما تشکر الرحیم، تو آپ رحمت کرنے والے اللہ کا شکوہ کرتے ہیں اس انسان کے پاس الذی لا یرحم، جو رحم کرنے والا نہیں ہے۔ کیا انسان رحم کرنے والا ہے؟ میں آپ کو ایک بڑی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی عورت کی عزت لوٹ لی جائے اور وہ محلے کے کسی آدمی کے پاس آئے اس امید پہ کہ یہ میرے اوپر جو ظلم کیا گیا اس کا ازالہ کرے گا، تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کی عزت کو لوٹتا ہے۔ تو کیا اسے رحم آیا اس عورت کے اوپر جو روتی ہوئی آئی اس کے پاس؟ کیا اسے ترس آیا؟ کوئی ترس نہیں آیا۔ ہمارے ممالک میں اگر کوئی عورت اس ظلم کے ازالے کے لیے پولیس اسٹیشن چلی جائے تو پولیس والے سب سے پہلے اس کی عزت کو لوٹتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکوہ، اللہ کی شکایت ان کے پاس کرتے ہیں جو بے رحم ہیں۔ کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ کہتے ہیں والعارف انما یشکو الی اللہ وحدہ، اور جو عارف ہوگا، عارف کا مطلب کیا؟ اللہ کو پہچاننے والا، اللہ کی عظمت کو، اللہ کے مقام و مرتبہ کو، انما یشکو الی اللہ وحدہ۔ ویسے تو صوفیوں کے ہاں ایک یہ اصطلاح ہے
لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ والعارف، اس سے مراد کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں جاننے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شکوہ کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا فرق ہے پہلی گفتگو میں اور آپ کی گفتگو میں؟ پہلے تذکرہ ہو رہا تھا اس کا جو اللہ کی شکایتیں بندوں کے سامنے کرتا ہے، اب تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ کو جو پریشانیاں ہیں آپ اللہ کے سامنے بیان کریں، اللہ کو اپنا دکھ سنائیں، اللہ کو اپنا درد سنائیں، یعنی کہ اللہ سے دعائیں کریں، یا اللہ میں پھنسا ہوا ہوں، یا اللہ میرے پہ رحم فرما، یا اللہ بیماری بہت سخت ہے، یا اللہ تکلیفیں بہت سخت ہیں، یا اللہ میرا کچھ کر۔ تو آپ نے اللہ کے پاس آ کے اپنا دکھ سنانا ہے۔ لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ نے لوگوں کی شکایت اللہ کے سامنے رکھنی ہے، نہ یہ کہ اللہ کی شکایت آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے پاس آ کے اپنا دکھ، اپنی بیماری بیان کرنا، کیا یہ صبر کے منافی نہیں ہے؟ ہمیں جو صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہیں۔ اللہ سے دعا کرنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جو والعارف، اور اللہ کو پہچاننے والا، وہ صرف اللہ کے پاس شکوہ کرتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ آیت پڑھنا مناسب ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بہت بے قرار ہوں، بہت پریشان ہوں، بہت غمگین ہوں، ایک بیٹے کے بعد دوسرا بیٹا بھی غائب ہو چکا ہے، لیکن میں اپنا غم، اپنی بے قراری کس کے سامنے رکھوں گا؟ صرف اللہ کے سامنے رکھوں گا۔ تو کیا یعقوب علیہ السلام صبر کرنے والے تھے کہ نہیں صبر کرنے والے تھے؟ صبر کرنے والے تھے۔ انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا فصبر جمیل، کہ بیٹا گم ہو گیا ہے، میں صبر کروں گا، اور نبی جو کہتے ہیں پورا کر کے دکھاتے ہیں، وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، تو انہوں نے صبر کیا۔ تو ان کا یہ شکوہ جو وہ اللہ کے سامنے رکھ رہے تھے، یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ یہاں پہ ہلکی سی عبارت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، امام صاحب کی دوسری کتاب مدارج السالکین سے، کہتے ہیں وَالشَّكْوَى إِلَى اللَّهِ لَا تُنَافِي الصَّبْرَ، اللہ سے شکوہ کرنا، اللہ کے سامنے شکوہ رکھنا، اللہ کے سامنے شکایت رکھنا اپنے مصائب کی، اپنی پریشانیوں کی، لا تنافی الصبر، یہ چیز صبر کے منافی نہیں ہے۔ فإن یعقوب علیہ السلام وعد بالصبر جمیل، یعقوب علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ میں بہترین صبر کروں گا، فصبر جمیل، والنبی اذا وعد لا یخلف، اور نبی جب کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، انہوں نے صبر کیا۔ پھر یہ بھی کہا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اللہ کے سامنے شکوہ کرتا ہوں اپنی بے قراری کا، اپنے غم کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو صبر کے الٹ ہو۔ وکذالک ایوب، اسی طرح ایوب نبی اخبر اللہ عنہ، اللہ نے ان کے بارے میں بتایا کہ انہ وجدہ صابرا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، مع قولہ، جبکہ انہوں نے اللہ سے کہا تھا مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا، مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے، مجھے بڑی مصیبت پہنچی ہوئی ہے، بڑی بیماری ہے یا اللہ۔ تو کیا ان کے یہ الفاظ صبر کے خلاف تھے؟ نہیں۔ اللہ کے سامنے تو رونا چاہیے، اللہ کے سامنے تو اپنے درد کا اظہار کرنا چاہیے۔ وَإِنَّمَا يُنَافِي الصَّبْرَ شَكْوَى اللَّهِ لَشَكْوَى إِلَى اللَّهِ، صبر کے خلاف یہ ہے کہ آپ اللہ کی شکایت کریں لوگوں کے سامنے، لیکن اللہ کے پاس آ کر آپ اپنا دکھ درد بیان کریں تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ بھی امام القیم تھے اپنی دوسری کتاب میں۔ کون سی کتاب میں؟ مدارج السالکین۔ اب ان کی ایک اور کتاب ہے، یہ ہے عدۃ الصابرین وذخیرۃ الشاکرین۔ وہاں پہ کیا کہتے ہیں ذرا دیکھیے گا، وہاں پہ بھی تقریباً یہی گفتگو ہے جو مدارج السالکین میں کی ہے۔
تو اس لیے میں پھر آپ کے سامنے نہیں رکھتا. تو بہرحال وہی بات ہے کہ اللہ کے سامنے اپنا دکھ درد رکھیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ اور مضائقہ نہیں ہے. کہتے ہیں اچھا پہلے بات انہوں نے کیا کی ہے کہ اللہ کی شکایت لوگوں کے سامنے کرنا یہ جہالت ہے. یہ کیا ہے؟ پھر کہا ہے کہ جو اللہ کو پہچاننے والا ہے وہ اللہ کے پاس آ کے اپنی شکایتیں رکھے گا، اپنے درد کو رکھے گا، اپنے دکھ کو رکھے گا. یہ دوسرا درجہ ہو گیا. اب کہتے ہیں وَأَعْرَفُ الْعَارِفِينَ، اور جو اللہ کو پہچاننے والے ہیں ان میں سے سب سے بڑا اللہ کو پہچاننے والا وہ ہوگا من جعل شکواہ الی اللہ من نفسہ لا من الناس، جو اللہ تعالی کے پاس اپنی شکایتیں لے کر آئے، اور شکایتیں کس کی لگا رہا ہو؟ من نفسی، اپنی، لا من الناس، نہ کہ لوگوں کی. عارف کون تھا؟ جو اللہ کے سامنے شکایتیں رکھ رہا ہے، اپنے درد لوگوں اس کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. اور یہ تیسرا درجہ ہے، یہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے سامنے شکایتیں رکھ رہا ہے لیکن لوگوں کی نہیں، اپنی. کیا کہ یا اللہ میرا نفس میرے قابو میں نہیں آ رہا، یا اللہ یہ مجھے گناہوں پہ لگا رہا ہے، یا اللہ مجھ سے عبادت نہیں ہوتی، یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ میں کس کے پاس جاؤں. یہ ہے کرنے والا کام کہ آپ اپنی شکایت لگائیں اور شکایت کس کے سامنے رکھیں کہ یا اللہ میری مدد کر اپنے نفس کو سنبھالنے میں. کیا الفاظ ہیں جی؟ وَزَكِّهَا فَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، یا اللہ میرے نفس کو گناہوں سے پاک صاف کر دے، تو ہی ہے پاک کرنے والا. کبھی آپ کہہ رہے ہو اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میری مدد کر تاکہ میں تیرا ذکر کر سکوں، مجھ سے نہیں ہو رہا. یا اللہ میری مدد کر، تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کر سکوں، مجھ سے نہیں ہو رہا. یا اللہ میری مدد کر، میں تیری بہترین عبادت کر سکوں. فی الحال تو صورتحال یہ کہ نماز میں کھڑا ہوتا ہوں توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے. فَهُوَ يَشْكُو، تو یہ جو ہے جو عارفین میں سے بھی سب سے آگے ہے. فَهُوَ يَشْكُو، تو وہ شکایت کرتا ہے من موجبات تسلیط الناس علیہ، لوگوں کے اس پہ مسلط ہونے کے اسباب کی. کیا مطلب؟ لوگ کیوں مسلط ہیں میرے اوپر، ظلم کیوں کرتے ہیں؟ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے. لوگ کیوں مسلط ہیں میرے اوپر، کیوں ظلم کرتے ہیں میرے اوپر؟ کیونکہ میرا اللہ سے تعلق کمزور ہے. فَهُوَ يَشْكُو، تو وہ شکایت کرتا ہے من موجبات تسلیط الناس علیہ، لوگوں کو اس پہ مسلط کیے جانے کے اسباب کی. فَهُوَ نَاظِرٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ، تو اس کا دھیان، اس کی توجہ، اس کی نگاہ اللہ کے اس فرمان کے اوپر ہے. کون سا؟ کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، سورہ شورى آیت نمبر 30، کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے. یعنی کہ وہ سمجھتا ہے کہ لوگ میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، میرے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ میرے اپنے گناہ. تو گناہ لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے. اور اس کی نگاہ، اس کی توجہ اس آیت کے اوپر بھی ہے، سورہ نساء، کہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو بھی تجھے برائی پہنچے تو وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے، یعنی کہ تیرے گناہوں کا نتیجہ ہے. اس میں سبب تو ہے، مصیبتیں بھیجنے والا تو اللہ ہے، مصیبتوں کا خالق تو اللہ ہے، لیکن سبب کون بنا ہے؟ تو تیرے گناہ. اور اس کی توجہ اللہ کے اس فرمان کے اوپر ہے کہ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم. سورہ آل عمران، تذکرہ ہو رہا ہے جنگ احد کا. جنگ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ 70. بہت بڑی مصیبت تھی، بہت بڑی پریشانی تھی، اور زخمی بھی بہت زیادہ تھے. تو مسلمان اس موقع پہ سوچتے تھے کہ مصیبت کیوں آئی ہے، گویا کہ اللہ نے کیوں بھیجی ہمارے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولما اصابتکم مصیبہ، اور جب تمہارے اوپر ایک مصیبت آئی، قد اصبتم مثلیھا، تم اس سے دگنی مصیبت دشمن کو پہنچا چکے ہو. کہاں؟ بدر کی لڑائی میں. 70 تم نے قتل کیے تھے، 70 تم نے قیدی بنائے تھے، اور تمہارے اوپر مصیبت اس کی آدھی آئی ہے.
تم نے جو مصیبت تمہارے اوپر آئی ہے بدر میں ان کو اس کی ڈبل پہنچائی تھی، اور جب تمہارے اوپر ایک مصیبت آئی تم اس سے دگنی یعنی کہ پہنچا چکے ہو۔ قل تم، جو تم کہنے لگے ہو انا ھذا، یہ کیسے ہے، کہاں سے ہے، کیوں ہے، قل کہہ دیے ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنی طرف سے ہے، یعنی کہ تمہاری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، تمہاری نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تم سے کہا تھا کہ اس چھوٹے پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، 50 تیر انداز اس کے اوپر جمے رہیں اور اپنی جگہ کو نہ چھوڑیں، صورتحال جو بھی ہو، لیکن 50 میں سے 40 نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح مل رہی ہے، مسلمان جیت چکے ہیں، تو چھوٹے پہاڑ کو چھوڑ دیا تھا، تیر اندازوں والے پہاڑ کو، جبل الرماح کو۔ تو یہ اس کوتاہی کی وجہ سے مصیبت آئی ہے۔ کہتے ہیں اب خلاصہ آخر میں فالمراتب ثلاثہ، اب کتنے مرتبے ہو گئے؟ 3۔ اخصھا، سب سے ہلکا مرتبہ، سب سے حقارت والا مرتبہ کیا ہے؟ ان تشکو اللہ الی خلقی، کہ آپ اللہ کا شکوہ کریں، اللہ کا گلہ کریں اللہ کی مخلوق کے پاس۔ وَأَعْلَاهَا، اور سب سے اعلیٰ مرتبہ کیا ہے؟ ان تشکو نفسک الیہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں شکوہ کریں اپنے نفس کا، اپنے گناہوں کا۔ وَأَوْسَطُهَا، اور ان میں سے درمیانہ درجہ کیا ہے؟ کہ ان تشکو خلقہ الیہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں شکوہ کریں اللہ کی مخلوق کا، کہ یہ مجھے تنگ کرتے ہیں، یہ میرے اوپر ظلم کرتے ہیں، میری بیگم میری بات نہیں مانتی، میرے بچے میری بات نہیں مانتے، میرے محلے والے مجھے تنگ کرتے ہیں۔ تو یہ درمیانہ درجہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پہ صحیح معنوں میں توکل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پہ راضی رہنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہم اللہ کا شکوہ کریں، ہمارے دلوں میں اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی ناراضگی ہو، اللہ کے فیصلے کے اوپر کوئی ناراضگی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے جو اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ اللہ نے بیٹا لے لیا تو اس میں بھی کوئی خیر ہے، اللہ نے مکان لے لیا تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہے، اللہ کے اوپر راضی رہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس حال میں فوت کرنا کہ تو ہم پہ راضی ہو، ہم تجھ پہ راضی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔